اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا اعلان قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ ہونے کا بھی شرف بخشا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، اس کی گردش 12 مہینوں کی جو ترتیب قائم کی ہے، اس میں محرم سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس مہینے کا جب ہم چاند دیکھیں تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ دوسرا کام جو محرم کے اندر کیا جاتا ہے، جس کی اہمیت ہے، وہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ کو، جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے اور جس کا معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا بہت ہی خاص دن ہے۔ اور سب سے پہلے جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تو عاشوراء کے دن کا روزہ فرض تھا، اس وقت یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا روزہ رکھیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 محرم کو شہادت ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت ہے، بلکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خود فضیلت حاصل ہے اس مہینے میں شہادت ہونے کی وجہ سے، کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پر جو 10واں دن ہے، جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس لیے یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی لوگ وہ اس عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے معلوم کیا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے اس دن نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں بھی پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، یعنی یہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ عاشوراء کے دن جب ہم روزہ رکھیں گے، یا تو 9 تاریخ کو بھی ساتھ ملائیں گے اور یا پھر 11ویں تاریخ کا بھی ساتھ روزہ رکھیں گے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی، ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس حکم کا خیال نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں، وضع قطع میں، لباس و پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں
کھانے پینے کے طریقوں میں، غرضے کے زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کریں اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق ہم چلیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔